زندگی کا مطلب ہے جدوجہد، محنت، بھاگم بھاگ، بس سفر طے کرتے چلے جانا۔ وہ بھی اسی زندگی کا ایک مسافر تھا جس کی زندگی کی گھڑی صبح 8 بجے سے شروع ہوتی اور رات 8 بجے ہی آزادی پاتی۔ چاروں طرف سے زنجیریں ہی زنجیریں تھیں جن میں وہ قید رہتا تھا۔ جیل کے قیدی نظر آتے ہیں کچھ لوگ، ان سے نفرت کرتے ہیں، کچھ کو ان سے ہمدردی ہوتی ہے، مگر زندگی کے قیدیوں سے کسی کو تو کیا، خود اس قیدی کو بھی محبت نہیں ہوتی۔ بہت چھوٹا تھا جب ابا نے دوسری شادی کر لی تھی۔ ماں اسی غم میں مر گئی۔ وہ باپ کی دہلیز پر آن پڑا تھا۔ نئی ماں نے مشروط طور پر گھر میں جگہ دی جہاں وہ ملازم سے زیادہ کچھ نہیں تھا، مگر ایک قیدی کی طرح۔ اس کے خوابوں کی پرواز بہت بلند تھی۔ ماں کی مار اور بے انتہا تھکن بھی اسے پڑھائی سے دور نہ کر سکی۔ اس کے لیے اس نے سودا سلف میں ڈنڈی ماری، دوسرے بہن بھائیوں کی کتابوں کی چوری کی، راتوں کو جاگ جاگ کر پڑھا، اور جب 13 برس کا ہوا تو گھر سے بھاگ نکلا۔ محنت مزدوری کرتا، رات کو پڑھتا، یہاں تک کہ MA کر لیا۔ اس نے اتنی نوکریاں بدلیں کہ اسے یہ تک یاد نہیں تھا اس نے سب سے پہلے کیا نوکری کی تھی۔ ہاں، کچھ چیزیں تھیں جس کو اس نے ٹیگ لگا کر یاد رکھا ہوا تھا کہ شیخ صاحب کا حساب دیکھا تو الماری خریدی تھی، کچن کے لیے چولہا کس نوکری سے آیا تھا، کس نوکری سے کون سی شرٹ خریدی ہے، جس کپ میں وہ چائے پیتا ہے وہ کپ اس نے کس سیلری سے خریدا تھا، لنڈا بازار سے گرم کمبل جیکٹ کس شخص کی دکان میں سیلز مینی کر کے خریدا تھا۔ اسے تو یہ بھی یاد تھا کون سی سردی کرایہ نہ دینے پر اس نے کس سڑک پر ٹھٹھرتے ہوئے گزاری تھی۔ اسے یہ زیادہ سہولت سے یاد رہتا تھا۔ انسان خوشی بھول سکتا ہے، خوشی کا سندیسہ دینے والا بھول سکتا ہے، مگر تکلیف بھولتا ہے نہ تکلیف دینے والا۔ اس نے اس شہر کے کتنے کمرے چھوڑے، کتنے کمروں میں آدھی ادھوری نیندوں کو ساری ساری رات جاگنے کی سزائیں دیں، سب یاد تھا۔ اور آج وہ ایک چینل میں نوکری کر رہا تھا تو ساری سہولیات کے باوجود ماضی کا ایک ایک عکس اس کے وجود سے ظاہر ہوتا تھا۔ وہ خوش ہونا چاہتا تو بھی خوش نہ ہوتا، آزاد ہونا چاہتا تو قیدی محسوس کرتا۔ کبھی کبھی کوئی دکھ اتنا گہرا ہو کر دل میں دیمک کی طرح بیٹھ جاتا ہے، ہر خوشی کو چپکے چپکے چاٹتا رہتا ہے اور آپ کو وجہ تک پتہ نہیں چلتی۔ مجھے کیا غم ہے، وہ اکثر سوچتا اور جواب نہ اسے مل پاتا۔ تمہیں اداس رہنے کی عادت پڑ گئی ہے، خود کو مظلوم سمجھنا چھوڑ دو، شادی کر لو، بیوی آ جائے گی تو زندگی کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں تلاش کرنے کے لیے کسی کی منت زاری نہیں کرنی پڑے گی۔ وہ خالی آنکھوں سے دیکھ کر رہ جاتا۔ اس کا دل یہ انتہائی قدم اٹھانے سے ہمیشہ کتراتا۔ اسے اپنی مری ہوئی ماں یاد آ جاتی اور اپنا بے حس باپ یاد آ جاتا۔ محبت وحبت کچھ نہیں ہوتی۔ تو ساری عمر بھی اس شخص کے قدموں میں بچھی رہے گی، تب بھی یہ تجھے روند کر گزر جائے گا۔ اسے تجھ سے محبت نہیں ہے۔ بچپن کی ایک یاد کو رلاتی تو وہ گہرے لمبے سانس بھر کر اپنی نانی کو یاد کرتا۔ تب ہی ماں اس کے قریب آن بیٹھی۔ تم ہی نے پلے باندھا تھا، کہا تھا مجازی خدا ہے، زندہ بیاہ کر جا رہی ہو تو جنازہ ہی نکلنا چاہیے۔ تم نے ہی کہا تھا نا اماں۔ تو میں نے سر سے لے کر پیر تک اس شخص کو چاہا۔ یہ محبت فطری تھی، کسی سمندری طوفان کی طرح میرے دل سے اٹھی تھی۔ میں کیا کرتی؟ میں اب کیا کر سکتی ہوں؟ میں اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ میرے علی حسن کا باپ ہے۔ دنیا میں سر اٹھا کر چلنے کا اعتبار بڑا دلاسا ہے۔ میں کیسے اپنے بچے کے آگے سے زندگی کا پھیلا دسترخوان اٹھا دوں اور کہوں گھر میں بھوک ہے، بس جاؤ جا کر کوئی اعتبار بڑا دلاسا ڈھونڈو۔ میں دوسری شادی کروں گی تو لوگوں کے سارے پتھر میری ہستی کے بت کو لگیں گے۔ عورت کیسی ہو، کچھ بھی کرے، الگ ہوتی ہے۔ لوگ بس اندھے یقین کی طرح فرض کر لیتے ہیں قصور عورت کا ہوگا،
بسنا ہی نہیں آتا ہوگا اسے، ورنہ عورتوں نے کیسے کیسے بے مہار مردوں کے ساتھ گزارا کر لیا۔ پھر رہ اسی گھر میں اتنی آسودہ نہیں کہ تیرے اور تیرے بچے کا غم بانٹتی پھروں، اپنے بچوں کی بھوک بار بار کر تیرے اور تیرے بیٹے کے پیٹ میں اتارتی رہوں۔ وہ دروازے کے پیچھے چھپا سنتا رہا۔ تب اس کی ماں نے اپنی ماں کے پاؤں کو ہاتھ لگایا، پھر گلے سے لگا کر ممتا سے کہا، پہلے میں بیٹی تھی، بڑا حق تھا میرا تجھ پر، دھونس سے زبردستی سے وہ حق چھین بھی لیتی تھی۔ کبھی تجھے شکایت سے دیکھا، کبھی تجھ سے اپنی بیچارگی پر جھگڑا بھی کیا، مگر اب میں ماں ہوں، مجھے پتا ہے ماں کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا کہ وہ سمندر سمیٹ کر کوزے میں آ جاتا ہے۔ جیسے کبھی میں چراغ بجھا کر اپنی بھوک بھی اپنے بیٹے کے پیٹ میں ڈال دیتی ہوں۔ مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں، اللہ تجھے دونوں حیاتی میں سکھی رکھے۔ وہ گلے سے لگی ایک ماں دوسری ماں کی محبت پر دہاڑے مار مار کر رونے لگی، اور شاید یہ رونا اس کے اندر ایک بلیک ہول بنا گیا تھا، جس کے اندر ساری خوشیاں جا گرتی تھیں۔ میری آزادی، میری زندگی، مجھے کس کی تلاش ہے؟ وہ نئی نوکری چھوڑ کر ایک نئے شہر آ گیا، مگر یہ شہر پرانا ہو کر اس کے احساسات کو چھوتا رہتا تھا، جیسے کوئی گمشدہ بچہ ہر انسان میں اپنا آشنا آسرا ڈھونڈے۔ وہ دن بھر کام کرتا، رات کو شہر کی گلیاں گنگالتا۔ پھر ایک دن یوں ہوا، ایک پرانی یاد نے اسے ایک گھر کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ گھر ایک تلخ یاد بچھو کی طرح اس کو ڈسنے لگی۔ کرایہ نہ دینے پر مالک مکان نے اماں کو گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ ان دنوں بھی سردی آج کی طرح تھی۔ اس کی ماں نے اسے اپنی چادر میں چھپا کر اپنے وجود کی گرمی دی تھی۔ تب اس کی ماں آ گئی تھی، اپنے دوپٹے کے پلو سے بہت سارے نوٹ کھول کر اس کی ماں کے دامن میں ڈالے تھے۔ ایک ایک مٹھی اناج کم کر کر کے اپنے حصے کے بھوک کے پیسے جمع کیے تھے۔ 2 سال بعد نئی چھت لینی تھی۔ جاڑے میں بڑی ٹھنڈ اور بارش میں سارا پانی بچوں کو بھگوتا ہے، مگر تم بھی تو کوئی دشمن نہیں، تیرے سر پر چھت نہ ہو تو ماں گرم کمرے میں بکل ڈال کر سو سکتی ہے بلا۔ ماں پھر رونے لگی تھی۔ مالک مکان نے کرایہ لے کر اماں کو پھر سے ایک کمرے کے گھر میں آنے کی اجازت دے دی، اور پھر یہی گھر تھا جب اس کی ماں کے جنازے کے بعد اس کا بڑا ماما اسے لینے آیا تھا۔ وہ یکدم سوتے میں سے جاگا تھا، تیز تیز قدم اٹھاتا۔ وہ اپنے مامے کے گھر نہیں گیا تھا، بلکہ اپنے اس باپ کے گھر گیا تھا، جہاں اس کی اسیری برے تانے کے ساتھ اس کی ستیلی ماں نے اسے ناقبولیت کی مہر لگا کر قبول کیا تھا۔ وہ سامنے کھڑا تھا۔ ابا کا گھر بہت شاندار ہو گیا تھا۔ ابا کو اماں کی جدائی تو خوشی کی طرح لگی تھی۔ وہ گیٹ کے باہر کھڑا تھا جب ایک آواز گونجی، اتنا اچھا کماتا ہے، مگر میں نے تجھے کبھی نہ اچھا کھاتے دیکھا، نہ ہی کبھی تو نے ایک کمرے کے گھر سے آگے بڑھا ہے۔ تو کنجوس بھی نہیں، اچھی خاصی رقم جزا کی شوق میں خیرات کر دیتا ہے۔ تو کیوں ہے ایسا؟ تیری سائیکی میں کوئی گہری گرہ پڑ گئی ہے جسے دانتوں سے بھی نہیں کھولا جا سکتا۔ اور آج وہ اس شاندار گھر کے سامنے کھڑا تھا تو اس کے دل نے اپنی سائیکی کی وہ گرہ کھول لی تھی۔ ایک کمرے کا گھر مجھے ماں کی گود کی طرح لگتا ہے۔ جب میں اکیلا اس گھر میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میری ماں کہیں کسی کونے میں میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس سرد رات کے شکنجے سے اپنی ماں کے بیچارگی برے آنسو سے اوپر نہیں اٹھ پاتا۔ مجھے لگتا ہے اگر میں ویسا نہیں جیا جیسا میری ماں جی کر چلی گئی تو ماں کو لگے گا میں اپنے باپ کی طرح بے حس، خود غرض اور ظالم ہوں۔ میری ماں امارت سے ایسے ڈرتی تھی جیسے اس زمانے میں کوئی کینسر کا مرض تشخیص ہونے پر اپنی زندگی سے ڈرنے لگتا ہے۔ وہ کہتی تھی، بہت سکون، بہت شان و شوکت کی زندگی جینے والوں کو بڑا حساب کتاب دینا پڑتا ہے، اور میں درویشی میں جینا چاہتی ہوں۔ جہاں ہوں، جہاں سے پکاری جاؤں، اپنی چادر جھاڑ کر میں سونے رب کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاؤں۔ اور اس نے وہ زندگی ہی جی تھی۔
اور میں اب اچھا اس لیے نہیں کھاتا کیونکہ ہر وقت مجھ میں میری ماں کی بھوک نڈھال بیٹھی رہتی ہے۔ میں ہاتھ کھول کر خرچ کرنے لگتا ہوں تو یکدم میری ماں کے وہ دن، وہ راتیں یاد آ جاتی ہیں جو ناچ کے بغیر صرف میرے پیٹ کو اپنی بھوک بھی دان کرتی رہتی تھی۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ گیٹ خود بخود کھلا اور اس کی سوچیں پھر سے پٹارے میں بند ہو گئیں۔ مجھے احسن مراد سے ملنا تھا۔ میں ان کے ایک دوست کا بیٹا ہوں، اس شہر میں آیا تو حکم ملا تھا ان سے ضرور مل کے آنا۔ واہ، بڑے میاں کے بھی جان پہچان کے لوگ باقی رہ گئے ہیں۔ وہ ملازم لگ رہا تھا۔ اس نے سرونٹ کوارٹر میں لے جا کر بٹھا دیا۔ کوئی واش روم میں نہا رہا تھا۔ پھر بہت دیر بعد، یا شاید اسے لگا ابا باہر نکل کر آئے تھے، اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تم کون ہو؟ آپ تو بہت اچھی نوکری کرتے تھے، پھر یہاں اس حالت میں؟ اور ابا کسی پردیس میں بیٹھے مسافر کی طرح بستر پر بیٹھ گئے۔ میری یہاں کوئی نہیں سنتا۔ میں الادین کا چراغ تھا جس کو جب میری ضرورت پڑی اس نے مجھے استعمال کیا، اور اب اس چراغ کو کسی ٹھیلے والے کو بیچ کر بے ربط گفتگو اس نے ماضی میں اپنی ماں کی طرح اپنے باپ کے پاؤں چھوئے تھے۔ آپ کا غصہ تو دبنگ تھا، آواز، لہجہ، چہکار محلے گونجا کرتا تھا۔ کوئی پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا تھا۔ جوانی جب تک تھی میں اڑیل گھوڑا تھا اور میرے بچے میمنے، پھر وہ اڑیل گھوڑا بن گئے اور مجھے میمنے کی طرح یہاں لا کر باندھ دیا۔ 3 وقت کا کھانا ڈال جاتا ہے ملازم، میں کھاؤں نہ کھاؤں کوئی نہیں پوچھتا۔ ابا کسی گہری سوچ میں گم ہو کر واپس پلٹے تھے۔ تم کون ہو؟ میرے کس دوست کے بیٹے؟ وہ دکھ سے ابا کی حالت دیکھنے لگا۔ کبھی میری اماں یاد آئیں آپ کو؟ ابا کی شناسائی ٹٹولتی آنکھوں نے اسٹور روم میں پڑی یادداشت کی فائلوں میں سے گرد جاڑتے جاڑتے یکدم چونک کر اسے دیکھا۔ تیری ماں؟ ان کے ہونٹ کپکپا رہے تھے۔ شمسہ بدرالدین۔ ابا کے چہرے پر یہاں سے لے کر وہاں تک کمکمے جل اٹھے۔ شمسہ بدرالدین وہ جنتی عورت تھی۔ اس نے پہلا اور آخری مرد سمجھ کر مجھے چاہا۔ میرے اندر کا مرد نئی دریافتیں کرنے کا عادی اس کی محبت کو سمجھ نہیں پایا۔ وہ مجھے بہت یاد آتی ہے علی حسن۔ ابا اس کی ماں اور اس کا نام جانتا تھا، یعنی اس کی تنہائی ان دونوں کے دکھ سے بری ہوئی تھی۔ اسے لگا یکدم قیدی کی زنجیریں ایک ایک کر کے کھلنے لگی تھیں۔ اس کے پاس ایک حوالہ تھا زندگی کا، ایک کمرے میں بند حبس زدہ زندگی کو پھر سے متحرک کرنے کا، تازہ ہوا سے زندہ جینے کا مارجن۔ اسے ابا سے نفرت تھی، مگر اس کی ماں کو اس کے ابا سے محبت تھی، اور اسے اپنی ماں سے محبت تھی۔ اس لیے اسے اپنے ابا سے نفرت کو محبت میں بدلنا ہی پڑا۔ ابا آج وہاں کھڑا تھا جہاں اس کی ماں تھی۔ وہ کل اپنی ماں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر آج اپنے ابا کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا۔ ابا میرے ساتھ چلو گے؟ میری ماں کی محبت ہمیشہ میرے گھر کی خواہش میں ہر کمرے میں رہتی بستی در بدر پھر رہی ہے آج تک۔ اسے اس سزا سے آزادی کا پروانہ دو گے؟ ابا نے ہوں کہا نہ ہاں، اور اپنا مسلح اور تسبیح لے کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس گھر کے لوگ مجھے اولڈ ہوم میں ڈالنے والے ہیں، اس لیے میری گمشدگی کبھی کسی کی نیند کے ردم کو ٹوٹنے نہیں دے گی۔ ایک ہوتا ہے بچھڑنا، ایک ہوتا ہے چھٹکارا۔ بچھڑنے میں دکھ ہوتا ہے، چھٹکارا میں سکون۔ اس نے چونک کر ابا کو دیکھا۔ اس نے اماں کے دکھ سے جلتی آنکھوں کو ابا کے اس دکھ سے ایک ساتھ سکون کے عوض خرید لیا تھا۔ ابا اس کے ساتھ چل رہے تھے اور سوال ابھر رہے تھے۔ گھر بسا لیا تو نے؟ تیری بیوی برا تو نہیں مانے گی؟ اچانک سے رشتہ داری جوڑنے جو جا رہا ہوں،
گھر، سکون، بیوی۔ وہ مسکرایا۔ کل نیا برس شروع ہوگا اور میں نے سوچا ہے میرے لیے بیوی آپ اپنی پسند سے ڈھونڈو۔ میرا گھر آپ کو بسانا ہے، آپ میرے ساتھ ہوگے تو میرا گھر خود بس جائے گا۔ ابا نے اسے اپنے چوڑے سینے سے لگا لیا۔ اسے لگا بے قرار اماں کو اس ساعت سکون نے زندگی سے ایک سرخوشی کی طرح مانگ لیا تھا۔ ایک مسکراہٹ سجائے آج وہ پہلی بار اپنے کمرے میں نہیں ایک گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ گھر جس میں جینے کی آرزوؤں میں وہ کب سے رہن پڑا تھا۔ آزاد سانس کمرے کی فضا میں بکھیر کر اس نے لائٹ آن کی اور منظر پس منظر سب روشن ہوتے چلے گئے۔